الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ درس قرآن کا جو مبارک سلسلہ قرآن مجید سمجھنے اور سمجھنے کا جو 2-4 ہفتوں سے جاری ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن بدن اس میں اضافہ کر رہے ہیں، بیٹھنے والوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے اور قرآن مجید سے سچی محبت کرنے والی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ سورہ فلق کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مطلقاً تمام چیزوں کی برائی سے پناہ مانگنے کے بعد خاص طور پر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ اس کا شر، اس کا نقصان بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی کہ اس سے خاص طور پر پناہ مانگو۔ اس میں پہلی چیز ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کا آنا بہت سارے نقصان کا، برائی کا اور شر کا سبب بنتا ہے۔ اسی رات ہی میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو راستوں پر آتے ہیں، کبھی گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور انسان کو ڈستے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی رات میں ڈکیتی کرنے والے، مال چوری کرنے والے، انسانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے والے عامتاً رات ہی میں چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام اور مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے، یہ صورت جیسا کہ جادو کے سلسلے میں نازل ہوئی، رات کی تاریکی میں جادوگر کا جادو زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رات میں کی جاتی ہے، اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ رات کی برائی سے پناہ چاہو، کہ میں رات کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ اور خاص طور پر آج کے زمانے میں تو دیکھا ہی گیا، جتنے بھی برائی کے اڈے لگتے ہیں، رقص و سرور ہے، برائی کی محفلیں ہیں، گانے بجانے کی محفلیں ہیں، یہ سب رات میں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں رات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس لیے اس میں خاص طور پر رات کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 2، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو کرنے والا مرد ہو یا عورت، وہ کچھ پڑھ کے رسیوں میں پھونک مارتے ہیں، اس سے بھی پناہ چاہی گئی، اس لیے کہ جادو کا جو نقصان ہے، اس کا انسان کے بدن پر جو اثر ہوتا ہے وہ بھی بہت لمبی مدت تک چلتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اس کا عامتاً احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کیا ہوا ہے، آیا مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ وہ اس کو لمبی مدت تک بیماری ہی سمجھتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس وہ بیماری کی دوائی کرواتا رہتا ہے۔ کہیں جا کے کچھ مدت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جادو ہوا ہے، پھر اس کا علاج کرایا جاتا ہے تو اچھا ہوتا ہے۔ تو عامتاً اس کا احساس نہیں ہوتا، ایک لمبی زندگی تکلیف میں آدمی کی گزر جاتی ہے اور اسی تکلیف میں وہ کوڑتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس سورہ شریفہ میں بندوں سے یہ کہا، یہ مطالبہ کیا کہ گویا وہ اس چیز سے پناہ مانگے۔ تیسری چیز ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، بہت خراب عادت ہے، یہ دل کی ایک بیماری ہے۔ حسد کہتے ہیں، مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں گھٹن پیدا ہونا، کہ ارے اس کے پاس مال ہے، اس کی دکان خوب چل رہی ہے،
اس کی فیکٹری بہت اچھی چل رہی ہے، اس قسم کی گھٹن جو دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ اتنی کہ صرف اتنا دل میں خیال آنا کہ اس کی فیکٹری خوب چل رہی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا دولت دے رکھی ہے، اتنی حد تک اس کو بھی حسد بولتے ہیں، لیکن ابھی یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر ابھی یوں سمجھو کہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت زیادہ کتابیں ان کی اس سلسلے میں موجود ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بھی خیال حسد کا ایک پہلا درجہ ہے، اس خیال کو بھی معمولی نہ سمجھو، بلکہ فوراً اس کا بھی علاج کرنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ اور حضرت نے 3 علاج بتلائے کہ جب اس قسم کی دل میں خیال پیدا ہو، گھٹن محسوس ہو کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، فلاں کی یہ فیکٹری اچھی چل رہی ہے، فلاں کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، فوراً اس بات کی فکر کرو کہ اس کا علاج کرو۔ یہ بھی کہاں تک پہنچا دے گا، آئندہ آ رہا ہے کس نتیجے تک پہنچا دے گا، اس کے 3 علاج بتلائے۔ نمبر 1، پہلا علاج یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرے کہ میرے مومن بھائی کے بارے میں میرے دل میں اس قسم کا حسد پیدا ہوا، فوراً توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دے۔ نمبر 2، اس کی ترقی کی دعا کرے۔ یہ بہت کڑوی گولی ہے لیکن پینا پڑے گی اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دل کو دھونے کے لیے۔ جب آدمی کو بہت زیادہ یعنی اعلیٰ درجے کا بخار چڑھ جاتا ہے، جس کو ملیریا کا بخار بولتے ہیں، تو اس میں ڈاکٹر انتہائی کڑوی گولی دیتا ہے لیکن اس کو پینا پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے حسد بہت بری عادت ہے، اس عادت کو چھڑانے کے لیے یہ علاج علماء نے بتلایا ہے۔ اب آدمی کیسے گوارا کرے گا؟ ایک تو دل کڑ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے، اور علاج یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آدمی اس کی ترقی کی دعا کرتا ہو جائے کہ اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کر، اس کی فیکٹری کے فروغ میں اور اضافہ کر، یا اللہ اس کا مال خوب بکے، اس قسم کی ترقی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ حسد کی بیماری دل سے نکلے گی۔ نمبر 3، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف شروع کر دے اپنے مومن بھائی کی کہ فلاں مومن بھائی بہت اچھا ہے، فلاں مومن بھائی بہت اچھا ہے، اس قسم کی تعریفیں اس کے سامنے شروع کر دے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حسد کی بیماری جو انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے اس کا علاج ہوگا۔ یہ پہلا درجہ تھا۔ دوسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ پھر آدمی کے دل میں یہ پیدا ہو کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے، اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ یہ کبھی اختیاری ہوتا ہے اور کبھی آدمی اس کو بالقصد اپنے دل میں لاتا ہے اور کبھی دل میں آ جاتا ہے، لیکن یہ بھی حسد کے درجے میں ہے، بہت بری چیز ہے، یہ بھی آدمی کو تیسرے درجے تک پہنچا دے گی۔ اس سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بھی آدمی فوراً چوکنا ہو جائے، اپنے اوپر متوجہ ہو جائے، اور یہ جو 3 علاج بتلائے ان 3 علاج کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر دے، فوراً توبہ اور استغفار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نمبر 2، اپنے اس مومن بھائی کے مال کے یا جو بھی اس کو نعمت ملی ہے، کسی کو کوئی اچھا عہدہ ملا ہے، کوئی بڑی پوسٹ پر ہے، کوئی اونچے مقام پر ہے، کسی یعنی بڑے آدمی کے سامنے اس کا کوئی عہدہ ہے، اس کا کوئی مرتبہ ہے، جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کی نعمت کی ترقی کی دعا کرے۔ اور نمبر 3، لوگوں کے سامنے اس مومن بھائی کی تعریف کرتا ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حسد والی بیماری اس کے دل سے نکل جائے گی۔ تیسرا درجہ حسد کا بہت خطرناک ہے، بہت برا ہے کہ آدمی تیسرے نمبر پہ یہ بھی آیا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھین جائے، اور تیسرے درجے میں اس نعمت کے ختم ہونے کے اسباب اور تدبیر میں لگ جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس کسی مومن بھائی کے پاس یہ نعمت ہے کہ کسی بڑے اونچے عہدے پر وہ فائز ہے تو لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہے، یا جس کے یہاں اس کا مقام ہے اس کے پاس جا کے اس کی غیبتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کی غلط سلط شکایتیں کرتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو امانت میں خیانت کرنے والا ہے، یہ تو حساب میں گڑبڑ کرنے والا ہے، یہ وہ ہے۔ اس قسم کی آدمی یعنی اس کے سامنے برائی کر کے اس کو گرانے کی بات کرتا ہے، یا اس کے قتل کی بات کرتا ہے، یا فیکٹری ہے تو اس میں کوئی آگ لگانے کی یا
اس طریقے کی کوئی نہ کوئی چیز آدمی تدبیر کرنے لگتا ہے تاکہ سامنے والے کی جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حسد کے یہ 3 درجے ہیں کہ دل میں گھٹن پیدا ہو کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، اور نمبر 2 اس نعمت کے زائل ہونے کی آدمی تمنا کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اور تیسرا درجہ جو خطرناک ہے کہ آدمی اس نعمت کے ختم کرنے کی تدبیروں میں لگ جائے، لوگوں کے سامنے برائی کرے اگر اس کا کوئی مقام ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی مال ہے یا عہدہ ہے یا کوئی گاڑی ہے تو اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں آدمی لگ جائے۔ یہ اس سے بچنے کا یہ علاج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا، اور حدیث شریف میں آتا ہے جس سے ایک اور علاج معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف نظر کرو اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھو۔ اگر آدمی احساس کرے کہ اچھا فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس اگرچہ گاڑی نہیں ہے لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے پاس چاہے کیسے ہی جھونپڑی کی شکل میں لیکن گھر ہے، حالانکہ بہت سارے دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس گھر تک کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے فلاں کے پاس عمدہ جوڑا ہے لیکن مجھے بھی جوڑا دیا، سطر چھپانے کا کپڑا دیا۔ بہت سارے دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس کپڑا تک نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 آنکھیں دی، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پکڑنے کو ہاتھ دیے، دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے اور وہ اپنا استنجا صاف کرنے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں آدمی سوچے گا تو کبھی اس قسم کا خیال اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑے گا، اور آخرت کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ اچھا میں تو صرف 5 ٹائم نماز کا پابند ہوں اور وہ تو تہجد کا پابند ہے، لاؤ میں بھی کیا کرتا شروع ہو جاؤں، تہجد پڑھتا ہو جاؤں۔ اچھا میں قرآن مجید کی تلاوت 24 گھنٹے میں 1 پارے کی کرتا ہوں، میرا فلاں مومن بندہ 2 پارے کی کرتا ہے، تو لاؤ میں بھی کتنی کرتے ہو جاؤ، 2۔ تو آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس قسم کی حسد کی بیماری آدمی کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ شیخ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکابرین میں گزرے ہیں، ہمارے بڑوں میں گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہوا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، یہ مرتبہ شیطان سے نہ دیکھا گیا، یہ مرتبہ شیطان سے نہ دیکھا گیا۔ اس نے حضرت آدم پر حسد کیا جس کے نتیجے میں خود تو اس نے اپنی آخرت خراب کی اور سامنے والے کو بھی تکلیف میں مبتلا کیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی۔ اور حسد وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر ہوا۔ حابیل کے پاس ایک نعمت تھی، قابل سے وہ دیکھی نہیں گئی، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس حسد نے اس قابل کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا تک کر ڈالا، قتل تک کر ڈالا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کیسے کیسے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ وہ پھر غیبت کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے مومن بھائی کی برائی کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس نعمت کو ضائع کرنے کے در پہ آتا ہے تو قتل بھی کر ڈالتا ہے، اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں آدمی صرف اور صرف حسد کے نتیجے میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، 2 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتی ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ لکڑی کو آگ میں رکھیں گے تو پوری خاکستر ہو جائے گی، لکڑی کا وجود تک نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسد کی بیماری آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب قیامت کے دن اس کی اعمال کا دفتر کھلے گا تو معلوم ہوگا کہ ارے میری ایک بھی نیکی نہ بچی صرف حسد کے نتیجے میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں جو پہلی امتوں میں پائی جاتی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری امت میں بھی گھس رہی ہے، نمبر 1 دشمنی اور نمبر 2 حسد۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا
کہ یہ سر کو موڑنے والی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین کو موڑنے والی ہے۔ یعنی حسد سے آدمی کبھی دین سے نکل جاتا ہے، حسد آدمی کو دین سے بھی نکال دیتا ہے، اور حسد کے نتیجے میں آدمی اگرچہ کسی کی نعمت کے ضائع کرنے کی کوئی تدبیر اختیار نہ کرے، کوئی ہاتھ نہ اٹھائے یا کوئی حربہ استعمال نہ کرے، لیکن پھر بھی اندر اندر تو کوڑتا ہی رہتا ہے، اور کوڑتے کوڑتے پوری زندگی وہ بے چین گھومتا ہے، نہ چین سے اس کو نیند آتی ہے اور نہ چین سے وہ اپنا دین گزار پاتا ہے۔ اس لیے اس میں خاص طور پر چونکہ یہ حسد کا معاملہ بہت سنگین ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور اس میں تیسری چیز وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ ایک سورت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناسی جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنات میں سے ہو اور لوگوں میں سے ہو۔ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ خاص طور پر اس واقعے میں نازل ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ بھی بات گزری ہے کہ پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے پناہ چاہنے کا تذکرہ کیا جو آدمی کو صرف دنیاوی نقصان پہنچاتی ہے، اور اس سورہ ناس میں ایسی چیزوں سے پناہ چاہی جا رہی ہے جو انسان کے ایمان کو خراب کرنے والی ہے، اور وہ ایک چیز ہے شیطان۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من شر الوسواس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈال کر خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں دل میں برائی کرنے کا ارادہ دل میں پیدا کر دینا، اس کا نام ہے وسوسہ۔ شیطان خاص طور پر ہر چیز میں شیطان کے وسوسہ کا دخل ہوتا ہے۔ 2 آدمی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، یا 2 میاں بیوی کے درمیان کبھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں بھی وسوسے کا دخل ہوتا ہے شیطان کے، اس لیے خاص طور پر شیطان کے وسوسے سے پناہ چاہی گئی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور تخت بچھا کر اپنے چیلوں کو دنیا میں بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو برائی پر ابھارو، لوگوں کے دلوں میں برائی کے وسوسے ڈالو۔ پھر شام کو رپورٹ لیتا ہے تو کوئی آ کے کہتا ہے فلاں آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو نماز سے روک دیا، تو کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ فلاں آدمی برائی کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو فلاں برائی سے روک دیا، تو کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جب ایک آدمی آ کے یوں کہتا ہے کہ ہاں میں ایک عورت اور ایک مرد کے پاس پہنچا، میاں بیوی کے پاس پہنچا اور ان کے درمیان جھگڑا کرا دیا، حتیٰ کہ ان کے درمیان طلاق واقع ہو گئی، میں یہ گناہ کروا کے آیا، تو شیطان اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام کر کے آیا ہے، ایسا کام کر کے آؤ۔ تو دیکھو یہ 2 آدمی اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور طلاق واقع ہوئی، اس میں بھی کس کا دخل ہے؟ شیطان کے وسوسے کا دخل ہے۔ ہر چیز میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ سب سے پہلے تو انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر اس نے اپنے دل پر کنٹرول کر کے پختہ ارادہ کر کے اگر اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا اور نیکی شروع کر دی تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ریاکاری داخل کر دیتا ہے، دکھلاوا داخل کر دیتا ہے، اور آدمی کو نماز کے اندر آ کے اس قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے،
تیرا باقی ہے، فلاں کام تیرا باقی ہے، فلاں کام تیرا باقی ہے۔ اس طریقے کے طرح طرح کے وساوس نماز میں پیدا کرتا ہے اور نماز خراب کر کے جلدی سے سلام پھیر کر اس کو مسجد سے باہر نکل دیتا ہے۔ ہر چیز میں شیطان کے وسوسے کا دخل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا تذکرہ کیا اور اس کی صفت بیان کی، ایک وصف بیان کیا، وہ خناس ہے، یعنی وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، صحابی کے بیٹے اور خود عباس صحابی بھی، عبداللہ ابن عباس، باپ بھی صحابی اور بیٹے بھی صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی صفت یہ ہے کہ جب بندہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے انسان غافل ہوا اللہ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو فوراً آ کے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو خناس یعنی وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے، پھر غافل پاتا ہے تو وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، اس لیے اس کی صفت بیان کی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے جنات میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے شیطان بھی ہوتا ہے، جیسا کہ شیطان کے بارے میں گزرا، اور انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھا ایک آدمی کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہوتا ہے تو اس نے یہ کیا کیا، سامنے والے کے دل میں وسوسہ ڈالا، سامنے والے کا دل اپنے مومن بھائی کی برائی سن کر اس کے بارے میں اب دھیرے دھیرے بدگمان ہو رہا ہے کہ ارے اچھا وہ ایسا ہے، اس کو تو میں اچھا گمان کرتا تھا۔ تو یہ کیا ہوا، ایک انسان نے دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ ڈال کے اپنے تیسرے انسان کے بارے میں، تیسرے مومن کے بارے میں پورا بدگمان کر دیا اور اس کا دل خراب ہو گیا تیسرے مومن بھائی کے سلسلے میں۔ تو یہ انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور علماء کرام نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آج تو پورا میڈیا ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے پورا ایک وسوسہ بنا ہوا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کہو یا سوشل میڈیا کہو یا پرنٹ میڈیا کہو، ہر میڈیا کے ذریعے ہمارے ایمانی اور ہمارے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اب میری عادت یہ بنی ہوئی ہے، ہمارے مومن بھائی کی عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں جب ان میڈیا پر شائع کی جاتی ہے تو آدمی علماء کرام کو پوچھے بغیر طرح طرح کے اخبارات اور طرح طرح کی چیزیں پڑھ لیتا ہے، اور اس کے پاس علم تو ہے ہی نہیں۔ ابھی طلاق کے بارے میں مسئلہ اٹھا تھا تو ہمارے بہت سارے مومن نے غیروں کے بیانات سنے اور طلاق کے بارے میں بدگمان ہوئے کہ اچھا اسلام کا نظام ایسا ہے، اسلام کے نظام میں طلاق کے بارے میں اس قسم کی خامیاں ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ غیروں کی جانب سے وہ چیزیں شائع کی گئی، غیروں کی جانب سے وہ میڈیا پر ڈالا گیا، اور ہمارے پاس طلاق کا صحیح علم جو شریعت نے دیا ہے وہ موجود نہیں تھا، جس کے نتیجے میں ہم اپنے انتہائی عام حکم طلاق کے بارے میں بدگمان ہوئے۔ اس لیے حضرت خان پوری دامت برکاتہم نے تاکید کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی اگر ہمیں باتیں پڑھنی ہیں تو اس قسم کے میڈیا کا استعمال کرنے کے بجائے پہلے علماء کرام سے، معتمد علماء سے مشورہ لیں کہ مجھے اس سلسلے میں پڑھنا ہے تو میں کیا پڑھوں، اگر یوٹیوب پہ مجھے کسی کا بیان سننا ہے تو کس کا سنوں، تو اس سے آدمی کا ذہن صاف رہے گا۔ تو یہ میڈیا یہ ناسی ہے، لوگوں میں سے ہے جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور انسان کے دل ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ اب آخری بات دونوں صورتوں کے بارے میں یہ رہ گئی کہ پہلی صورت میں سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ کیا جو صبح کا مالک ہے، اور تین چیزوں سے پناہ چاہی، رات کے شر سے، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے یعنی جادو کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ اور اس سورہ شریفہ میں یعنی سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ چاہی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین صفتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسے سے۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں چونکہ شیطان وسوسہ ڈال کے ایمان کو خراب کرتا ہے، اور وہ جو چیزیں تھی سورہ فلق میں اس سے آدمی کا دنیا کا نقصان ہے، تو گویا دنیا کا نقصان تو ہلکا ہے، اگر شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے نتیجے میں ایمان خراب ہو گیا تو
آدمی کی آخرت برباد ہو جائے گی، ابد الآباد زندگی میں آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے ایک چیز کو ذکر کر کے اللہ کی تین صفتیں، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ ایک مومن ہونے کے نتیجے میں مومن کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے، میری جان جائے تو جائے، میرا مال جائے تو جائے، میرے کپڑے اتر جائے تو اتر جائے، لیکن میرا ایمان اور میرے اعمال کبھی خراب نہ ہو، میں کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے شیطان جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ کی کتنی صفتوں کا تذکرہ کیا گیا؟ تین، اور ادھر صرف ایک صفت پر اکتفا کیا گیا تھا۔ اس سے ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرے۔ 2 صورتیں مکمل ہوئی، انشاءاللہ تیسری صورت سورہ اخلاص آئندہ ہفتے ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔